کہ اپنے بارے میں یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ نیک. اور یہ وہم اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے نبی کے نام پہ آج تک کوئی دعوت مس کی، میں کتنا نیک ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ جب مجھے کنڈوں پہ بلایا گیا میں کنڈے کھانے گیا. میں نے آج تک نبی کے نام پہ کوئی کھانا مس. جب مجھے تیجے پہ بلایا گیا سب سے پہلے میں گیا ہوں. اور مرحوم کے نام پہ میں نے 8 لیگ پیس کھائے ہیں، لاتیں کھائی ہیں، لاتیں. ہمارے ایک دوست جو ہے نا مرغی کی لیگ پیس کو لاتوں سے تعبیر کرتے. ابھی ہمارا سفر تھا نا تو ان کو لیگ پیس چاہیے ہوتے تھے، وہ مرغی کی لیگ پیس بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے یار مجھے لاتیں چاہیے. خیریت. تو وہاں ہوٹل پہ جا کے بھی بھائی 4 لاتیں لے آؤ. ہم نے کہا ایسا نہ ہو کوئی لاتیں مارنا شروع کر دے یہاں پہ. تو نبی کے نام پہ مرغی کے لیگ پیس، چیسٹ اور بکروں کے پٹ بہت شوق سے چانپیں کھائی جاتی. تو وہم ہو جاتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ نیک. انسان جب کسی دوسرے کے منہ سے اپنی تعریف سنتا ہے اسے 100% یقین بھی ہو کہ یہ غلط بول رہا ہے، لیکن اسے یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ یہ واقعی میں تو ایسا ہوں. لوگوں کی تعریفیں لوگوں کے منہ سے سن کے کبھی کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو. انسان اپنے عیبوں سے غافل ہو جاتا. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بڑی خاندانی بات فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے جو میرا مرید نہ ہو، جو مجھ سے اصلاح نہ کروانا چاہتا ہو، اس میں 99 برائیاں ہوں اور ایک خوبی ہو، تو میری نظر اس کی ایک خوبی کی طرف ہوتی ہے، 99 برائیوں کی طرف نہیں ہوتی. جو چاہتے ہیں کہ مجھ سے اپنی اصلاح کروائیں، پہلے تو پیر و مرشد بنایا جاتا تھا اپنی برائیوں کو ٹھیک کروانے کے لیے. اب یہ چیز مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے؟ شارٹ. آپ کسی کو سمجھتے ہیں نا، کسی سے عقیدت ہے، مثال کے طور پر مجھ سے عقیدت ہے، آپ آئے حضرت جی کوئی ہمارے اندر خامی ہو بتایا کریں پلیز. میں بتانا شروع کر دوں ایک دم لال پیلا نیلا ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو کس نے کہا کہ میں ایسا ہوں؟ ایک دم غصہ آنا شروع ہو جائے. ڈاکٹر کے سامنے غصہ نہیں آتا. ڈاکٹر کہے گا آپ کا جگر صحیح کام نہیں کر رہا، آپ کے پھیپھڑے مسئلہ، کبھی نہیں غصہ آئے گا. ڈاکٹر صاحب چیک کریں، اچھی طرح چیک کریں، ٹیسٹ لکھ کے دے دیں، میں آغا خان سے ٹیسٹ کروا لیتا ہوں. لیکن روحانی بیماریوں کا سنتے ہی کیا آ جاتا ہے؟ باپ بتائے گا اپنے بیٹے کو بیٹا تمہارے اندر یہ خامی، تو جواب دینا شروع کر دے گا. اپنی خامیاں سننے کا تحمل جس کے اندر پیدا ہو گیا تو سمجھو بس اس کی اصلاح ہو گئی ہے. خامیاں تو ختم کبھی بھی نہیں ہوں گی. یہ خامی ختم ہو جائے کہ اپنی برائی سننے کی برداشت پیدا ہو جائے، بس اس کا مطلب بندہ ٹھیک ہے. بھائی خامیاں تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، وہ تو کبھی ایک خامی ختم ہوئی تو دوسری پیدا ہو گئی، دوسری پیدا ہوئی تو جیسے تہذیب کی ضرورت پڑتی ہے نا، درختوں کی شاخیں نکلتی رہتی ہیں، کٹنگ ہوتی رہتی ہے، تو آپ کے اندر بھی برائیاں پیدا ہوتی رہیں گی، کٹنگ ہوتی رہے گی. ایسے بن جاؤ کہ تہذیب کی ضرورت ہی نہ رہے، ایسے نہیں بن سکتے آپ. ایسا یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو آدمی کہتا ہے میں بہت صحیح ہوں، میری کوئی غلطی نہ بتائے، یا اس کو غلطی بتا رہے ہو غصہ آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ تو ٹھیک ہے ہی نہیں، یہ ٹھیک ہی نہیں ہے. غصہ آنے لگتا ہے. اور خاص طور پہ جب کوئی بڑا سمجھا رہا ہو، باپ اولاد کو سمجھا رہا ہے، اولاد کو غصہ آنا شروع ہو گیا، تو پہلے تو اس کے تکبر کا علاج کراؤ. پہلے اس کا کس کا علاج ہوگا؟ تکبر کا. بعد میں باقی چیزیں. پہلے تو باپ بولے بیٹا تو پہلے نا یہ چیز ٹھیک کر لے کہ تو سننے کا برداشت کی طاقت پیدا کر اپنے اندر. شوہر بیوی کو کوئی غلطی سمجھا رہے ایک دم بھڑکنا شروع ہو جائے، تو وہ غلطی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے، یہ بھڑکنا. اسی طرح عورت اپنے میاں کو اگر کوئی چیز بتا رہی ہے کہ آپ یہ تھوڑی سی یہ چیز اپنے اندر چینج کر لیں، اور ایک دم غصہ آ جاتا ہے، تو یہ جو ایک دم غصہ آنا ہے یہ زیادہ بڑا فالٹ ہے اس غلطی کی نسبت جو آپ کے اندر ہے، کیونکہ یہ فالٹ شیطان میں تھا. دیکھو غلطی آدم سے بھی ہوئی نا، حضرت آدم علیہ السلام سے. اللہ نے کہا کہ یہ درخت سے نہیں کھانا، انہوں نے کھا لیا، مسٹیک ہوئی نا. تو مسٹیک تو آدم سے بھی ہو گئی. اللہ نے کہا غلط کیا، انہوں نے کہا اللہ معافی چاہتا ہوں، غلط ہو گیا مجھ سے، معاف کر دے، ختم. شیطان سے بھی غلطی ہوئی. دو ہی مخلوق زمین پہ رہتی ہے نا، جنات اور انسان، تو دونوں کے باپ سے اللہ نے غلطی ہونے دی. جنات کا باپ شیطان تھا، انسانوں کا باپ آدم سے بھی ہو گئی مسٹیک. اللہ نے کہا کہ بھائی جیسے ہی اللہ نے لباس چھینا تو سمجھ گئے کہ یہ سزا ملی ہے. جیسے ہی لباس چھینا نا جنت کا، سمجھ گئے کہ یہ کیا ملی ہے؟ سزا. تو اب اللہ سے لڑ نہیں رہے کہ اللہ پہلے بتاتا تو کہ میں غلط کیا، میں اس کو ریورس کرتا، اس مسٹیک کی تلافی کرتا. تو سزا پہلے دے رہا ہے، بتا بعد میں رہے.
بتا بعد میں رہے کہ غلطی ہوئی ہے. بھائی سزا سے اندازہ ہو گیا کہ ہم نے کیا کیا ہے غلط. فوراً آدم اور حوا دونوں اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے.